عالم میرا خاتمہ ایمان پہ فرما لے. ہے کہ نہیں؟ جنت کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. جب تک ایمان نہیں ہوگی کوئی جنت نہیں جا سکتا ہے، جنت کا ٹکٹ نہیں پا سکتا ہے، جنت میں اسے ٹھکانہ نہیں مل سکتا. ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، عصیاں شعار ہیں. اور یہ میلاد شریف کی جو محفل ہے، یہ قرآن خوانی کا اہتمام، یہ فاتحہ خوانی کا اہتمام یوں ہی نہیں کیا جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جانے والا جب قبر میں جائے گا تو گناہگار ہوگا، خطاؤں میں ملوث ہوگا، خطاؤں میں لپٹا ہوا ہوگا، اور جب بروز قیامت اٹھایا جائے گا تو اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ دھل چکے ہوں گے، وہ گناہ صاف ہو چکے ہوں گے، وہ گناہ سے مبرہ ہوگا، گناہ سے منزہ ہوگا، بالکل گناہ اس کے ختم ہو گئے ہوں گے. تو سوچنے کی بات ہے کہ گیا تھا گناہوں میں، گیا تھا خطاؤں میں لپٹا ہوا تھا، گیا تھا تو پورے جسم اس کے خطاؤں میں تھے، لیکن نکل رہا ہے جب قبر میں بروز حشر کے میدان کے لیے تو گناہیں کیا ہو گئی. میرے آقا فرماتے ہیں جو قرآن پڑھ کر کے اس کے مرحومین، جو درود شریف پڑھ کر کے اس کے مرحومین نے بخشا ہے، تو اللہ اس قرآن خوانی کے صدقے میں، اس درود خوانی کے صدقے میں، اس فاتحہ خوانی کے صدقے میں، اس سورت خوانی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہگار کی مغفرت فرما دے گا، گناہوں کو ختم فرما دے گا، گناہوں کو ختم فرما دے گا. یہ قرآن خوانی ایسے نہیں کی جاتی کہ صرف قرآن خوانی کر لی گئی، میلاد خوانی کر لی گئی، فاتحہ خوانی کر لی گئی، ایسے ہی نہیں کی جاتی ہے. اس لیے کلمہ خوانی کر لی گئی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بستی میں تو یہ نہیں کیا جاتا لیکن بنارس میں کلمہ طیبہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے جاتے ہیں. کتنے مرتبہ؟ 1.25 لاکھ. اور یہ کوئی اپنا نہیں لکھا ہے، تخزیر الناس میں قاسم نانوتوی نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. حضرت جنید بغدادی تاجدار اولیاء ہیں. حضرت جنید بغدادی اور ولایت کیسے ملی ہے؟ ایک اہل بیت کا قافلہ جنگل میں پڑا ہوا تھا اور انہوں نے اس کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی کو ولیوں کا تاجدار بنا دیا، ولیوں کا تاجدار بنا دیا. حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک خادم رہا کرتا تھا اور وہ خادم خدمت کیا کرتا تھا، اس لیے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان جہاں کی بھی جھولی. ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جنید بغدادی کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا اور جنید بغدادی کی بارگاہ میں تھا، اور اللہ نے جنید بغدادی کے صدقے میں اس کے چشم کے اندر اتنی کشف عطا کر دی کہ بیٹھا ہوا ہے جنید بغدادی کی بارگاہ میں، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات گرنے لگے. حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ یہ آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات کیسے گر رہے ہیں، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور میرے والدین پہ عذاب نار ہو رہا ہے، عذاب جہنم ہو رہا ہے، جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے، فرشتے عذاب نار کر رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا حضور مجھے معلوم نہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ عذاب جہنم دے رہا ہے، فرشتے عذاب نار میرے والدین پہ کر رہے ہیں. تو وہ شخص رو رہا تھا اور روتے ہی روتے بات ہی ہو رہی تھی کہ وہ مسکرانے لگا. کہا ارے ابھی تو رو رہے تھے، ابھی مسکرانے لگے، وجہ کیا ہے؟ کہا حضور میں دیکھ رہا تھا کہ میرے والدین پہ عذاب نار ہو رہا تھا، اب دیکھ رہا ہوں کہ میرے والدین کو اللہ نے جہنم سے نکال کر کے نہ جانے کس بنیاد پر جنت میں داخل فرما دیا. یعنی ابھی رو رہا ہے اور ابھی حضرت جنید